خشوع سکون کا نام ہے کہ آدمی کا دل یکسو ہو جائے، کسی ایک طرف لگ جائے، اور یہ خیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں، حرکت ہے یہ خیال جو سکون کی ضد ہے، اور کوئی شے اپنے ضد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی، لیکن یہ خیال طبعاً لازم ہے، اس لیے حصول خشوع اس حالت میں عادتاً متعذر ہے، تو اس کا اہتمام ہی تکلیف ما لا یطاق ہے۔ لیکن یہ خشوع نہ ہونا مضر اور قابل افسوس اس لیے نہیں کہ جو متصور ہے خشوع سے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہو، وہ حاصل ہے، پس گویا خشوع اگر سے صورتاً نہیں مگر معناً حاصل ہے، کیونکہ یہ خیال تکمیل ہے طاعت کی، اور طاعت متصور ہے، پس یہ توجہ المقصود ہے۔ چنانچہ بعض احادیث فضل خشوع میں فرمایا گیا کہ لم یحدث فیہما نفسہ بشیء من الدنیا، اور بعض میں الا بخیر وارد ہے۔ اس کی توضیح رسالت تصرف اول کتاب الصلاح میں قابل مطالعہ ہے۔ ہاں طبعاً ناگواری یہ نظیر ہے استغفار عن الغین کی۔ پھر فرمایا کہ یہ تحقیق من جملہ فن عظیمہ الہیہ ہے جس میں کسب کا دخل نہیں، اس کی بے قدری نہ کی جائے۔ میں بھی اسی میں مبتلا تھا، حق تعالیٰ نے حقیقت منکشف فرمائی، آگے اپنی ہمت ہے۔ اس میں ایک بہت ضروری بات خشوع کے متعلق حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ خشوع کے بارے میں عام طور سے لوگوں میں، ہم سب میں افراط و تفریط رہتی ہے۔ بعض مرتبہ تو خشوع کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور بس نمازیں پڑھی جا رہے ہیں اور ایک عادت ہو گئی ہے، اس عادت کے تحت نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد اس بات کی فکر نہیں کہ نماز میں جو توجہ الی اللہ ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے، تو نہیں صحیح، پڑھے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی صرف نماز مقصود نہیں بلکہ نماز میں خشوع بھی مقصود ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائیں گے کہ جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ تو ہم پڑھے تو جا رہے ہیں نمازیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں خشوع بھی حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تو غفلت کی انتہا ہے کہ کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی، بس وقت آ گیا کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، کبھی نماز کی طرف اور نماز کے مقصود کی طرف دھیان اور توجہ ہوتا ہی نہیں، نہ دھیان ہوتا ہے، نہ دھیان لگانے کی فکر ہوتی، نہ کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ غفلت ہے جو عام طور سے طاری رہتی ہے۔ اس غفلت سے تو انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہیے۔ دوسری طرف بعض اوقات خشوع کا مطلب اتنا اعلیٰ معیار ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے خشوع کا کہ بس بھائی اور کوئی خیال آئے ہی نہیں کبھی نماز کے اندر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن حضرات کے خشوع کا ذکر آیا ہے، بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا، تو اس میں
صحابہ کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی جن کا بہت بڑا باغ تھا نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ آ کر درخت میں الجھ گیا، باہر نکلنا چاہتا تھا، نکلا نہیں جا رہا تھا۔ ایک درخت سے نکلتا ہے تو دوسرا درخت میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے درخت میں پھنس جاتا ہے۔ تو ان کو خیال یہ آ گیا نماز میں کہ دیکھو میرا باغ کتنا بڑا ہے کہ پرندہ اس میں داخل ہو کر نکل ہی نہیں پا رہا، درختوں میں ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے درخت، اتنا میرا گھنا باغ ہے کہ یہ پرندہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ یہ خیال آ گیا نماز پڑھتے وقت۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے نماز میں غیر اللہ کا خیال کیا اور اپنے باغ کی طرف متوجہ ہو گیا، پرندے کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اس لیے مجھ سے بڑی سخت غلطی ہوئی، بہت سخت میں نے ایک طرح سے گناہ کیا۔ تو اس کے لیے، اس کی تلافی کے لیے پورا باغ صدقہ کر دیا، صرف اس لیے کہ چند لمحوں کے لیے خیال آ گیا تھا اپنے باغ کے وسعت کا اور اس پرندے کا جو اس میں پھنسا ہوا تھا، اس کی وجہ سے صدقہ کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین مقام ہے خشوع کا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صحابی ہیں، رات کے وقت میدان جہاد میں پہرا دے رہے ہیں اور اسی پہرے کے دوران تیر آ کر لگتا ہے سینے میں اور اس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، لیکن نماز توڑتے نہیں، نماز جاری رکھتے ہیں۔ جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو تیر لگنے کے بعد بھی نماز جاری رکھی، حالانکہ خون بھی نکلا ہوگا اور ہو سکتا ہے کپڑے بھی خراب ہوئے ہوں گے، لیکن کہنے لگے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں ایسا محو تھا کہ مجھ سے اس کو توڑا نہیں گیا نماز کو۔ تو اس مقام کے حضرات ہیں صحابہ کرام میں بھی، بعد میں بزرگان دین میں بھی۔ تو جب یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات ان واقعات کی وجہ سے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مقام جو ہے خشوع کا، یہ تو ہم کبھی زندگی بھر حاصل کر ہی نہیں سکتے، ہم سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی کوئی خیال آئے ہی نہیں سرے سے۔ اور جس طرح کے تیر لگا اور نماز جاری رکھی، لیکن وہ کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو لہذا خشوع تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بس کی ہے ہی نہیں، چونکہ ہمارے بس کی نہیں ہے لہذا بس اب جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تو پھر خشوع کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک غفلت کی انتہا ہے، اور اس غفلت کی وجہ خشوع کا مطلب نہ سمجھنا۔ خشوع سے کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے اس کا، وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ تو ذہن میں ایک وہ معیار بٹھا لیا جو اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے اور جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جب وہ معیار نہیں ہے تو بس خشوع بھی نہیں، جب خشوع نہیں تو بس اب جس طرح بھی پڑھ لو۔ یہ خیال انتہائی غلط ہے۔ خشوع کی کوشش کرنا اور کرتے رہنا فرض ہے، اور خشوع کے معنی کیا ہے؟ خشوع کے معنی یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک نماز کے دوران بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور حتی الامکان دھیان اللہ جل جلالہ کی طرف رہے،
اور اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں نہ لائے، کوئی اور خیال دل میں نہ لائے اپنے اختیار سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے بسم اللہ کر کے نیت شروع کی اور ایک دم سے کوئی خیال آ گیا غیر اختیاری، تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن اپنے خیال اپنے اختیار سے نہ لائے۔ اور اس کا بہترین اور آسان ترین طریقے کچھ ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے کچھ مقدمات رکھے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو رکھا ہے۔ یہ وضو جو ہے در حقیقت ایک عجیب چیز ہے کہ آدمی نماز کے لیے حاضر ہونے کو ذہن اس کا تیار ہو، تو خشوع کا آغاز ہوتا ہے وضو سے، کہ وضو آدمی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرے، پانی اس میں زیادہ نہ بہائے، ہاتھ پاؤں دھوئے تو احتیاط کے ساتھ دھوئے، اور پھر یہ کرے کہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وضو کے دوران، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دو باتیں منقول ہیں وضو کے دوران، ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا، اور دوسرا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ وضو کے دوران یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی وضو کے دوران یہ دعا اور یہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وضو کرے گا اور وضو کو سنت کے مطابق انجام دے گا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے بغیر اسراف کے، فضول خرچی کے بغیر، یا نہیں کہ نل کھول دیا اور پانی بہہ رہا ہے اور ذرا سی کلی کرنی ہے اور اس کے لیے پورا نل کھلا ہوا ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ اس طرح وضو کرے کہ کم پانی اس میں استعمال ہو، اور حتی الامکان قبلہ رو ہو کر کرے، اور یہ دعا زبان پر ہو۔ اور بعض حضرات نے کچھ اور دعائیں بھی تجویز کی ہیں ہر عضو کے لیے الگ الگ، ان میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہی ہے کہ وہ پڑھ لی جائیں، جیسے کہ جب آدمی چہرہ دھو رہا ہو تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ جب چہرہ دھو رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا چہرہ اس دن سفید رکھیے گا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ کالے ہوں گے۔ جب دائیں ہاتھ دھوئے تو کہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور میرا حساب آسان کر دیجیے گا۔ اب دائیں ہاتھ دھو رہا ہے اور یہ مانگ رہا ہے، بائیں ہاتھ دھو رہا ہے تو کہے کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، کہ اللہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور نہ میرے پشت کے پیچھے سے دیجیے گا، کیونکہ اللہ بچائے جن کے اعمال خراب ہوں گے تو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا، آگے سے ہونے کے بجائے۔ تو اللہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا، پیچھے سے بھی نہ دیجیے گا۔ سر کا مسح کر رہا ہے تو کہے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک،
اے اللہ مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے گا جس دن آپ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سر کا مسح کرتے ہوئے، اور دائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے، اور کہے کہ اللہم ثبت قدمی یوم یوم تزل الاقدام، کہ جس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے اس دن اللہ مجھے ثابت قدم رکھیے گا۔ اور وضو کرنے کے بعد جب پورا وضو کر چکے تو کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیجئے اور مجھے طہارت حقیقی حاصل کرنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ اب آپ دیکھو کہ وضو کے دوران جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہے ہر قدم پر، اور حدیث میں اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں لے آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس نے جو کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی گناہ صغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تصور کریں کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، تصور کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ گناہ کیے تھے وہ ہاتھ دھونے سے دھل رہے ہیں۔ جب پاؤں دھوئے تو جو میں نے میرے پاؤں سے جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ دھل رہے ہیں۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ جب ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ کہے کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار، کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھائیے اور دوزخ کی خوشبو نہ سنگھائیے۔ تو جب بندہ، اچھا اس میں صرف دھیان کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، بہت زیادہ مشقت ہو جائے گی، بلکہ صرف دھیان کی بات ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت یہ خیال کر لیا کرے اور یہ دعائیں کر لیا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ، اور پھر آخر میں کہہ بھی رہا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ میرا ظاہر تو صاف ہو گیا، اس سے منہ صاف ہو گیا، ہاتھ صاف ہو گئے، پاؤں صاف ہو گئے، لیکن مجھے ایسا بنا دیجئے کہ توبہ کے ذریعے میرے سارے گناہ بھی صاف ہو جائیں اور حقیقی طہارت مجھے حاصل ہو جائے، صرف ظاہری اعضاء کی نہیں بلکہ باطن کی بھی طہارت حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے خشوع کا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وضو سے۔ وضو کے اندر اگر آدمی سنت کے مطابق وضو کرے اور دھیان سے کرے تو پہلا درجہ اس کو خشوع کا حاصل ہو گیا۔ اب جب نہ مسجد کے لیے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو جاتے جاتے، چلتے چلتے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے فضل و کرم سے خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا مانگتے ہوئے جاؤ، بجائے ادھر ادھر کے مشاغل میں مشغول ہونے کے، یہ دعا مانگتے ہوئے جاؤ کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جب پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت ایک کلمہ ہے، ایک جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ کلمہ ہے، وہ کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا رخ تو کر لیا اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف جن سے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
میں نے اپنا رخ ان کی طرف کر لیا. اور یہاں رخ کرنے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صرف چہرہ اس طرف کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنا دل و دماغ، اپنی توجہ، اپنا خیال، اپنا دھیان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کہہ لو کہ میں اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں، اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں. یہ کلمہ نماز سے پہلے، کھڑے ہونے سے پہلے، تکبیر سے پہلے یہ کہہ لے. تکبیر کے بعد بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تکبیر سے پہلے کہہ لے زیادہ بہتر ہے. تو ایک طرف دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نماز میں خشوع عطا فرما. دوسری طرف یہ کلمہ زبان سے کہہ لیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے خشوع عطا فرما دے. بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے میں اپنا رخ اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں. وما انا المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ کہہ کر جب اللہ اکبر کہا تو جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھنے جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بچے. کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا وقت، آرام سے نماز پڑھنے میں اور فٹافٹ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، بہت زیادہ وقت نہیں بچتا. تو نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس طرح کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور اس وقت کہے اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے کا کیا معنی؟ کہنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تمام ما سوا سے، اللہ کے سوا ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے. یہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، یہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ کرنے کے جیسے اردو میں کہتے ہیں دستبردار ہو جانا، ہاتھ اٹھا لینا. کیا معنی ہاتھ اٹھانے کے؟ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے تصور سے، اس کے خیال سے، اس کی طرف توجہ سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. کیوں اٹھا لیے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے رکاوٹ بنے، اس خیال سے کہ وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے. اللہ اکبر. پھر یہ جو طریقہ سنت کا ہے نماز پڑھنے کا، وہ سیکھنا ضروری ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو یعنی ایسا نہ پڑے ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے، بلکہ اس کو پہلے ہاتھ صحیح جگہ پر باندھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. یہ بھی بڑی خشوع کے اندر بہت بڑا سبب، خشوع کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. اگر سامنے دیکھ رہا ہوگا تو ہزار چیزیں سامنے نظر آئیں گی، وہ انسان کے خیالات کو منتشر کریں گی. اس کے بجائے جب وہ نیچے دیکھ رہا ہے تو نیچے دیکھنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کے نظر کے سامنے نہیں آئیں گی، تو خیالات کو مجتمع کرنے میں آسانی ہوگی. اب اس کے بعد جب آدمی کوئی خود تلاوت کرے یا امام تلاوت کر رہا ہو
تو دھیان اس تلاوت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین امام نے کہا تو آدمی سنے کہ بھئی یہ الحمدللہ رب العالمین کہا گیا ہے. الرحمن الرحیم کہا تو سنے کہ یہ کہا گیا. اس کے الفاظ کی طرف دھیان کرے, اور اگر خود پڑھ رہا ہے تو خود اپنے زبان سے نکالے ہوئے الفاظ کی طرف دھیان کرے. اور اگر نماز سری ہے, مثلا ہم کچھ پڑھ نہیں رہے لیکن دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے, دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے, تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ میں دھیان ان الفاظ کی طرف رکھوں گا جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یا میرا امام زبان سے ادا کر رہا ہے. اس دھیان کے لیے ایک نسخہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ایسی صورتیں پڑھے آدمی جو پہلے سے رٹی ہوئی نہیں ہے. یہ جو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں تو چند ہی صورتیں ہیں, قل یا اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون ہیں, تو وہ بے ساختہ زبان پہ وہی چل پڑتی ہے, سمجھے نا. یہاں تک کہ اگر بعد میں سوچے بھی آدمی کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسرے میں کیا پڑھا تھا, تو شاید یاد بھی نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آٹومیٹک مشین ہے جو وہی چلا رہی ہے جو زبان پر رٹا ہوا ہے. تو اتنا تو ایک ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کریم کی, چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ سمجھو کہ سورہ بینہ کے بعد, مثال کے طور پر اذا زلزلت الارض زلزالہا, سورہ عادیات, سورہ قارعہ, سورہ تکاثر, سورہ عصر, سورہ ہمزہ, سورہ فیل, سورہ لیلاف قریش, یہ ساری صورتیں یاد ہوں. اور وہ صورت پڑھے کہ جو خود بخود زبان پہ نہیں آ رہی, سمجھے نا. اب عادت پڑی ہوئی ہے قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد کی, تبت یدا قل اللہ احد کی, ہے نا. تو کیا پڑھو؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا, القارعہ, الہاکم التکاثر, مثلا جو عام طور سے نہیں پڑھی جا رہی وہ پڑھو. تو کیا ہوگا کہ یہ جو بے ساختہ زبان پر کوئی صورت آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی, بلکہ وہ کچھ دھیان لگے گا لیکن یاد ہو. اس میں اگر کچھ بھولنے کا بھی خطرہ ہو, جیسے کہ ابھی حضرت کا آپ نے ملفوظ سنا, تو وہ خطرہ آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن پڑھو ایسی صورتیں کہ جو عام طور سے نہیں پڑھتے,